تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ موٹی موٹی چیزیں جن کی بنیاد پر میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا مجھے یہ پکا یقین ہو گیا کہ اسلام کوئی یہ سچا مذہب نہیں ہے، یہ بھی انسان کے دوارا ہی بنایا گیا یہ مذہب ہے، اور اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت کے بالکل خلاف لگتی ہے آج کی تاریخ میں. اور بس وہی چیزوں کو میں ڈیٹیل میں آگے ویڈیوز میں بتاؤں گا. خیر، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس میں سے جو سب سے زیادہ میرے ذہن میں جو اثر کری تھی چیز، وہ تھی جو اسلام میں باندیوں کا سسٹم ہے، سیکس سلیوری والا جو سسٹم ہے، وہ میرے ذہن کو بس ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. ایک مذہب جو سچا مذہب اپنے آپ کو کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اور جو مذہب کا جو نبی ہے، رسول ہے، اس کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، پورے عالمین پہ، صرف دنیا پہ نہیں، ساری کائنات میں اس کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ یہ جو سیکس سلیوری والا سسٹم ہے، اس میں رحم نام کی تو چیز مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی. جو کانسیپٹ تھا، جو طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے اصحاب جو تھے، جو صحابہ تھے، ان کا جو طریقہ تھا، وہ بالکل انسانیت میں فٹ ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. اس سیکس سلیوری کو ایک الگ انداز میں ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے مجھے، کیونکہ کوئی خدا تو ہے نہیں جو ڈائریکٹلی مجھے سپورٹ کرے گا. آپ لوگوں کے سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے. تو ایک کانسیپٹ سیکس سلیوری والا، وہ میرے ذہن کو بہت ایکٹیویٹ، اگر میں بولوں کہ مجھے اس چیز نے بہت پاگل کر دیا کہ کیسے سچے مذہب میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری چیز جو تھی، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو شادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 کے اوپر کی ان کی عمر ہے جب آپ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوتی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بس 6 سال جب شادی ہوتی ہے، اور 9 سال میں میرج ان کی کنزیومیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی چیز بالکل مطلب اس کا کوئی لاجیکل آنسر مل ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو کیسے دفاع کیا جائے. حالانکہ ایک ٹائم تھا جب میں اور لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس کرتا تھا، ہندوز کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، تو اس میں کوشش، کبھی کوئی یہ پوائنٹ لے کے آتا تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو ایسا جواب دیا جائے کہ وہ اس پہ کچھ بول نہ سکے. لیکن اب بالکل جو بھی جوابات ہم دیتے ہیں، یا جو ہمارے علماء، مسلمانوں کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، وہ جو اس ٹاپک پہ جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل اللاجیکل ہے. مطلب اس کو لاجک سے یا اس کو صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک چیز تھی جو ساری وجوہات میں ایک وجہ بنی میرے اسلام چھوڑنے کی. اس کے بعد یہ جب چیزیں میرے سامنے آئی، پھر میں نے اور بھی چیزوں کا مطالعہ کیا، دیکھا اس میں کہ کیا کانسیپٹ ہے. جب یہ 2 کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو باقی چیزیں کیا ہے. پھر جو گائیڈنس کا پورا کانسیپٹ ہے اسلام میں، ہدایت اور گمراہی کا، اس میں بھی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن یا آنسر مجھے نہیں ملا. حالانکہ میں نے کئی علماء سے اس پر بات کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی، اور جو کافی جو اسکالرز جو آن لائن موجود ہے، ان کے میں نے ان ٹاپکس پہ بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں، سنے ہیں، پر ان سے بھی کوئی ایسا تسلی بخش جواب نہیں مل پا رہا تھا مجھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی، جو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا.
ڈسکرپشن میں جو اسلام میں ہدایت اور گمراہی کا کانسیپٹ ہے بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ ہے، اور وہ سرکل میں گھومتا رہتا ہے، کوئی اس کا دفاع نہیں کر سکتا اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں. تو یہ چیز تھی. پھر جنت جہنم کا کانسیپٹ، لوگوں کی زندگی دینے کا جو مقصد ہے اس کا کانسیپٹ. پھر اللہ رحم دل ہے، 70 ماہ کی محبت رکھنے والا ہے، یہ والی چیز بھی بالکل فٹ نہیں ہو رہی تھی. اور یعنی جو بھی کانسیپٹ اسلام نے دیے ہیں، حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری چیزیں اسلام میں غلط ہے، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان اچھی چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ جو کانسیپٹ جو غلط ہے، یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں اتنی کٹرتا ہے کہ وہ ہر ایک باقی مذہب کو غلط سمجھتا ہے اور اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے. اس کے نزدیک باقی کوئی مذہب کی کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. صاف صاف اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر اسلام کے سوا کوئی اور مذہب لے کے آؤ گے، فالو کر کے آؤ گے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اتنی کٹرتا والے مذہب میں اگر وہ غلطیاں ہیں تو اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے؟ تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس سے مطلب یہ میرے اندر جو یہ مضبوطی آتے گئی کہ نہیں، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اسلام سچا مذہب ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خیالات تھے میرے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، اللہ کے سب سے نزدیک اور مسلمانوں کے دل کے بہت قریب، جان دینے لینے پر قربان مطلب ریڈی ہو جاتے ہیں مسلمان. تو ان کی بھی شخصیت جو ہے وہ مجھے بالکل، جب میں نے دونوں پہلو کو دیکھا، اچھائی اور جو دوسرا پہلو ہے، تو وہ مجھے بالکل صحیح نہیں لگا. خدا کا رسول جسے کہا جا رہا ہے، ان کے اندر یہ سب کوالٹیز اگر ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو خدا کا رسول کہنا صحیح ہوگا. اور تو ایسی بہت ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے میرا یقین بڑھتا گیا کہ نہ اسلام سچا مذہب ہے، نہ اللہ کے رسول یہ کوئی خدا کی طرف سے بھیجے گئے اپوائنٹڈ رسول ہے. ان کی زندگی اگر میں دیکھتا ہوں تو، اور اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ تھوپی گئی ہے لوگوں پر، مسلمانوں پر. مسلمان اصل میں کہوں گا کہ مسلمان کے اندر بیوقوفی ہے، اور جو بچپن سے جو ذہن میں گھسا دیا گیا ہے، بس اسی بنیاد پہ یہ مسلمان جو ہے وہ غلط کو غلط مانتے بھی نہیں ہیں. تو ان کے لیے میں یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ آپ کھلے ذہن سے اس چیزوں کو جو بتایا جاتا ہے اس کو آپ کھلے ذہن سے سوچئے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریے کہ واقعی میں کیا اسلام خدا کی طرف سے ہے، یہ سچا مذہب ہے. کیونکہ اس میں پوری زندگی ویسٹ ہو جاتی ہے، انسان کی پوری لائف اس کی ویسٹ ہو جاتی ہے اسلام کو فالو کرنے کی چکر میں. کیونکہ ہر اس کے جو ارکان ہیں، ہر عمل جو بتایا گیا ہے وہ سب تھوپا ہوا ہے، زبردستی ہے، کوئی چوائس نہیں دی گئی ہے. 5 ٹائم کی نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے، کوئی چوائس نہیں ہے اس میں، نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی. لوگوں پہ تھوپا گیا ہے، روزہ لوگوں پہ تھوپا گیا ہے، زکوٰۃ لوگوں پہ تھوپی گئی ہے. تو مسلمانوں پہ بھی یہ تھوپا گیا ہے، اور جو غیر مسلمان تھے وہ زمانے میں ان کے ساتھ تو ظلم کی حد پار کر دی گئی تھی. یہ سب تو ڈیٹیلز میں ایک ایک ٹاپک جب لوں گا تو اس میں یہ سب چیز ڈسکس کروں گا. فی الحال ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے پہلی والی ویڈیو بہت بڑی ہو چکی تھی. میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیا کہ کون سی وہ چیزیں تھی جس کی بنیاد پہ میں نے اسلام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اور میں ان مسلمانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جن کو لگتا ہے کہ ایک انسان کو پہلے خود سے فیصلہ لینے سے پہلے، خود سے سمجھنے سے پہلے کسی عالم کے پاس جا کر ہر ایک چیز کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ ان کو گمراہ کر دیتے. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے کئی عالموں سے رابطہ کیا ہے، ان سے سوالات کیے ہیں، یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. بہت سے میں نے آن لائن ویڈیوز دیکھے ہیں جو ایکسپلینیشن یا دفاع کرنے کی کوشش
اسلامک اسکالرس کرتے ہیں، وہ سب میں نے ہر چیز کیا ہے. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ میں خود ایک کٹر مسلمان تھا، لوگوں کے ساتھ مناظرے ڈیبیٹس کیا کرتا تھا. تو آپ سمجھیے اس چیز کو. اور میں سبھی ویورز سے میں پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میری آواز بنیے، لوگوں تک اس کو پہنچائیے. خاص کر کے آپ کے جو مسلم دوست ہیں ان تک بھی میرے ویڈیوز کو شیئر کریے، میرے چینل کو سبسکرائب کریے. جیسے سبسکرائبر بڑھیں گے میں لائیو کالز یا لائیو ڈسکشن میں خاص کر کے اسلام کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ میں لائیو ڈسکشن کرنا شروع کر دوں گا، تاکہ مسلم عوام کو بھی پتہ چلے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا عالموں کا جو ہے ایکسپلینیشن ہے، جو اعتراضات ہے، اور وہ ایکسپلینیشن کیوں قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ خود فیصلہ کر سکے. خیر، اس ویڈیو کو میں ابھی ختم کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے امید ہے پھر سے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ ضرور کریں آپ کی رائے کیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ چینجز کروں اپنی سٹائل میں یا بات کرنے کے طریقے میں تو میں وہ بھی ضرور کروں گا. فی الحال میری آواز جو آپ ویڈیو یوٹیوب پہ سنو گے وہ میری ریئل آواز نہیں ہے، اس کو میں تھوڑا چینج کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ میں اپنی ریئل آواز میں بھی آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا، اس کے لیے ٹائم ہے. فی الحال آپ مجھے اسی طریقے سے سنیے اور میں کیا بول رہا ہوں اس پہ آپ زیادہ غور کریے. اپنا خیال رکھیے، انسانیت کو اندر جگائیے، اپنے اندر انسان بنیے.